अस्सलाम वालेकुम, GTV न्यूज़ के साथ मैं हूं वजीहा बतूल और मैं हूं माजिद अली खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आगाज में सबसे पहले आपको बताएंगे पनामा और पेंडोरा के बाद एक और लीक। स्विस बैंक के 70 साल से जायद के बैंक अकाउंट्स की तफसीलात जारी। OCCRP ने क्रेडिट स्विस बैंक के अकाउंट होल्डर्स के नाम बता दिए। 100 अरब डॉलर से जायद के असासे 18,000 बैंक अकाउंट्स में रखे गए हैं। क्रेडिट स्विस बैंक के 18,000 अकाउंट्स की तफसीलात शाया भी कर दी गई हैं। जंगी जराइम, इंसानों पर तशद्दुद में मुलव्विस अफराद भी क्रेडिट स्विस के अकाउंट होल्डर्स निकले। एक और अरबों डॉलर्स का घोटाला। अरबों डॉलर्स कहां से आए, किसने छुपाए, कोई नहीं जानता। स्विस बैंकों के खुफिया अकाउंट से मुताल्लिक अब तक की सबसे बड़ी तहकीकात। मालियाती स्कैंडल की मालियत 100 अरब डॉलर्स है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट ने कच्चा चट्टा खोल दिया। क्रेडिट स्विस बैंक के 18,000 अकाउंट्स की तफसीलात शाया कर दी। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट OCCRP ने इंकशाफ किया है कि इन अकाउंट में मौजूद रकम की मालियत पाकिस्तानी रुपए में 17,600 अरब है। काजाकिस्तान के सदर कासिम तोकाइव के 10 लाख डॉलर के ऑफ शोर अकाउंट्स निकल आए। उनके खानदान ने मॉस्को और झील जनीवा के पास 77 लाख डॉलर के अपार्टमेंट खरीदे। साबिक मिस्री आमिर हुस्न मुबारक और साबिक मिस्री इंटेलिजेंस चीफ उमर सुलेमान के भी अकाउंट्स निकले। तहकीकात में ये भी इंकशाफ हुआ कि जिम्बाब्वे के साबिक सदर रॉबर्ट मुगाबे के मुखालिफिन को कुचलने के लिए एक बैंक ने 100 करोड़ डॉलर की रकम दी। जंगी जराइम, इंसानों पर तशद्दुद में मुलव्विस अफराद भी क्रेडिट स्विस अकाउंट के होल्डर्स। OCRP ने 47,000 मीडिया आउटलेट्स के साथ मिलकर तहकीकात। पनामा, पेंडोरा और अब स्विस अकाउंट्स की कहानी। पहले पैसे चोरी करो, फिर मुल्क से बाहर भेज दो। वज़ीर इत्तलाह फवाद चौधरी का ट्वीट। लिखा, करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग पाकिस्तान जैसे ममालिक का अहम तरीन मसला है। वज़ीर आज़म इमरान खान इस मसले पर मुसलसल आवाज़ उठा रहे हैं ताकि अमीर मुल्क गरीब मुल्कों के इस इस्तेहसाल को रोकें। फवाद चौधरी ने मजीद कहा कि अब सारे मनी लॉन्ड्रर इत्तेहाद बना रहे हैं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री लगाई हुई है। ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इमरान खान के कहने पर लगाई गई। दोनों ऑर्डिनेंस बदनीयती पर मबनी है। नून लीगी रहनुमा साद रफ़ी की एहतसाब अदालत लाहौर के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत ने रियासती इदारों को छड़ी के तौर पर इस्तेमाल किया। हम पाकिस्तान रेलवे में बेहतरी लेकर आए थे। शेख रशीद ने इस्लाहात से फ़ायदा उठाने के बजाय तबाही मचा दी। साद रफ़ीक ने मजीद कहा कि लॉन्ग मार्च हो सका तो अदम एतमाद की तहरीक लाएंगे। हुकूमत अपने मंतकी अंजाम की तरफ बढ़ रही है। हुक्मरानों के बजाने जाने का वक्त आ गया है। पाकिस्तान रेलवेज़ को हमने टर्न अराउंड कर लिया था। उसका खसारा ख़त्म नहीं हुआ था, लेकिन उसका खसारा तो वक्त से ख़त्म होना था और उसके खसारे को हमने लॉक भी कर लिया था। और उसकी इनकम जो रेवेन्यू थी वो 18 अरब रुपए से 50 अरब रुपए पे चली गई थी जब हमने रेलवे को छोड़ा था और चीज़ें इन ऑर्डर हो रही थी। लेकिन शेख रशीद आया और उसने आते ही वहाँ पर तबाही मचा दी, क्योंकि वो अपने आप को अफलातून समझता है। मुल्क का मुसल्लत वज़ीर आज़म या एक सियासी जमात, सो कॉल्ड सियासी जमात का सरबरा, वो तशद्दुद पर उकसाएगा अपने पैरोकारों को, वो गालियां देगा अपने मुखालफिन को। तो आप तसव्वुर करें गली कूचों में क्या हाल होगा। लोग तो एक दूसरे के सर खोल देंगे। ये इमरान खान ने पाकिस्तान को दिया है और दिया क्या इसके अलावा उन्होंने। सो वक्त आ गया है, लॉन्ग मार्च भी होंगे इंशाअल्लाह ताला और हमसे बन पड़ा तो हम अदम एतमाद भी ज़रूर लेके आएँ। वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ हिकमत अमली बनाने के लिए अपोजिशन की कोशिशें जारी हैं। आज हिज़्ब इख्तिलाफ के 2 बड़ों की बैठक होगी। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी इस्लामाबाद में सरबराह PDM मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में बल्दियाती इंतखाबात की हिकमत अमली से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल होगा। तहरीक अदम एतमाद, लॉन्ग मार्च समेत दीगर उमूर पर गुफ्तगू होगी। आसिफ जरदारी और मौलाना फजल रहमान हुकूमती इत्तेहादी जमातों से होने वाली मुशावरत पर भी तबादला ख्याल करेंगे। मुलाकात के दौरान नून लीग समेत दीगर जमातों से टेलीफोनिक गुफ्तगू का भी इम्कान है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज 2 रोज़ा दौरे पर पेशावर पहुंचेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगे और अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकात के लिए बाचा खान मरकज जाएंगे। मुलाकात के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी ANP के रहनुमाओं के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी अवामी नेशनल पार्टी की तरफ से इशाया में भी शिरकत करेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के बारे में आपको बताया। अब आपको बताएं कि अपोजिशन के राब्तों में तेजी आई तो हुकूमती सफ़ों में भी कुछ हलचल पैदा हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज 2 अहम इजलास तलब कर लिए। ज़राए के मुताबिक PTI के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज तलब किया गया है। इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल और बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से गुफ्तगू होगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हुकूमती और पार्टी तर्जुमानों का इजलास भी आज जो है वो मुमकिन तौर के ऊपर बुला लिया गया है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत
بعد حکومتی اور پارٹی ترجمانوں کا اجلاس آج ہوگا. اجلاس میں اپوزیشن کی حکومت مخالف تحریک پر لاہ عمل بنایا جائے گا. وزیر اعظم دورہ روس سے قبل اپوزیشن سے نمٹنے سے متعلق ضروری ہدایات بھی جاری کریں گے. حکومت کی نااہلی کی وجہ سے اس سال بھی گرمیوں میں گیس کا بحران جاری رہے گا. پیپلز پارٹی کی رہنما شیری رحمان کا ٹوئٹر پیغام. کہا اطلاعات ہیں کہ مارچ میں آنے والے 2 LNG کارگو منسوخ ہو گئے ہیں. یہ واحد حکومت ہے جس کی وجہ سے صارفین اور صنعتوں کو گرمیوں میں بھی گیس کی لوڈ شیڈنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. شیری رحمان کا کہنا تھا کہ سندھ کو پہلے ہی 15% گیس کم دی جا رہی ہے. قلت پوری کرنے کے لیے سندھ کے حصے کی گیس فراہمی کم کی جا رہی ہے جو آئین کی خلاف ورزی ہے. شیری رحمان نے کہا کہ ملک کو اندھیروں میں لے جانے والوں کے خلاف باہر نکلنے کا وقت آ گیا ہے. بھارت نے پاکستان کے خلاف FATF اجلاس کے دوران پروپیگنڈا پھر سے شروع کر دیا. فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کا اجلاس آج سے پیرس میں شروع ہوگا. جی ہاں، آپ کو بتائیں کہ FATF کا اجلاس جو ہے وہ آج سے پیرس میں شروع ہونے جا رہا ہے. بھارت نے پاکستان کے خلاف FATF اجلاس کے دوران پروپیگنڈا پھر سے شروع کر دیا ہے. فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کا اجلاس آج سے پیرس میں شروع ہو رہا ہے. اجلاس 4 مارچ تک جاری رہے گا. بھارت نے مذموم مقاصد کے لیے پاکستان کے گرے لسٹ سے بلیک لسٹ میں جانے کا شور مچانا شروع کر دیا. جنوبی ایشیائی پالیسی کے ماہرین نے بھارتی پروپیگنڈے کی نفی کی ہے. یورپی ماہرین کے مطابق پاکستان کے FATF کی گرے لسٹ سے نکالے جانے کے امکان اس بار زیادہ ہیں. پاکستان نے FATF کی تمام تکنیکی ضروریات پوری کر لی ہیں. بھارت نے پاکستان کے خلاف FATF اجلاس کے دوران پروپیگنڈا پھر سے شروع کر دیا ہے. فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کا اجلاس آج سے پیرس میں شروع ہو رہا ہے. اجلاس 4 مارچ تک جاری رہے گا. بھارت نے مذموم مقاصد کے لیے پاکستان کی گرے لسٹ سے بلیک لسٹ میں جانے کا شور مچانا شروع کر دیا ہے. جنوبی ایشیائی پالیسی کے ماہرین نے بھارتی پروپیگنڈے کی نفی کی ہے. یورپی ماہرین کے مطابق پاکستان کے FATF کی گرے لسٹ سے نکالے جانے کا امکان اس بار زیادہ ہے. پاکستان نے FATF کی تمام تکنیکی ضروریات پوری کر لی ہیں. بھارت نے پاکستان کے خلاف FATF اجلاس کے دوران پروپیگنڈا پھر سے شروع کر دیا ہے. فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کا اجلاس آج سے پیرس میں شروع ہو رہا ہے. اجلاس 4 مارچ تک جاری رہے گا. بھارت نے مذموم مقاصد کے لیے پاکستان کی گرے لسٹ سے بلیک لسٹ میں جانے کا شور مچانا شروع کر دیا جی ہے. ہاں، بھارت نے پاکستان کے خلاف FATF اجلاس کے دوران پروپیگنڈا پھر سے شروع کر دیا. فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کا اجلاس آج سے پیرس میں شروع ہو رہا ہے. بھارت نے مذموم مقاصد کے لیے پاکستان کے گرے لسٹ سے بلیک لسٹ میں جانے کا شور مچانا شروع کر دیا ہے. بھارت نے پاکستان کے خلاف FATF اجلاس کے دوران پروپیگنڈا پھر سے شروع کر دیا ہے. اسلام آباد میں سینٹر فار ایروسپیس اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز کے ڈائریکٹر سید محمد علی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر، بہت شکریہ، آپ نے GTV کے لیے اپنا وقت نکالا. سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ پاکستان کے اس وقت FATF میں کس طرح سے کارکردگی پیش کی جائے گی؟ جی بہت شکریہ. جی میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان نے پچھلے 4 سال کے دوران جو FATF کی طرف سے 2 پروگرامز دیے گئے ہیں وہ دونوں کمپلیٹ کر لیے ہیں اور جو ان کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ میٹ کر لی گئی ہیں. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ابھی ریسنٹلی دفتر خارجہ کی جو حالیہ بریفنگ ہوئی ہے اس میں بھی اس امید کا اظہار کیا گیا ہے کہ اگر ٹیکنیکل گراؤنڈ پر یہ اسسمنٹ کی جاتی ہے پاکستان کی تو انشاءاللہ پاکستان جو ہے تقریباً تمام جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ میٹ کرتا ہے. البتہ اگر پولیٹیکل انفلوئنس ایکسرسائز کیا جائے گا اس ایویلیویشن پہ تو ہو سکتا ہے کہ ہم بدستور گرے لسٹ میں رہیں. تو انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ اگرچہ کہ ہم نے تمام تر جو ان کی ایکسپیکٹیشنز اور ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری کی گئی ہیں اور ہمیں 2 دفعہ FATF کے ریویو پروگرامز دیے گئے تھے. ایک دفعہ جو پہلی انیشل ایکشن پلان تھا وہ 27 ایکشن آئٹم پہ مشتمل تھا. اس کے بعد پھر جو دوسرا ایکشن پلان دیا گیا اس میں 34 آئٹمز تھے. تو یہ دونوں ہم فلفل کر چکے ہیں اور ہم اس امید پہ قائم ہیں کہ اگر ٹیکنیکل اور پروفیشنلی یہ ایویلیوشن کی جائے گی تو پاکستان انشاءاللہ بہت بہتر ریزلٹس حاصل کر سکے گا. لیکن جیسا کہ انڈیا کوشش کر رہا ہے اور وہ اس کی ہائبرڈ وارفیئر کا حصہ ہے کہ پاکستان کو انڈائریکٹلی اور گلوبلی اکنامکلی دباؤ میں رکھا جائے اور اس کو دنیا کے سامنے اکنامک انسینٹیوز اور اس کو ایک نیگیٹو انداز میں پیش کیا جائے تاکہ پاکستان کی اکنامک گروتھ اور صحت متاثر ہو.
تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ جو فورم ہے وہ پروفیشنلی اور غیر سیاسی انداز میں اپنا جائزہ لیتا ہے یا وہ بھارت اور اس طرح کی جو غیر ذمہ دارانہ سیاسی حربے ہیں ان کا شکار ہوتا ہے۔ اچھا محمد علی صاحب، یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ بھارت نے پاکستان کو گرے لسٹ سے بلیک لسٹ میں جانے کا شور کن وجوہات کی بنا پر مچانا شروع کیا ہے؟ کیا وجوہات ہیں جو کہ اجلاس میں پیش کی جا سکتی ہیں؟ دیکھیں، بھارت کا جو نیریٹو اس حوالے سے ہے وہ بنیادی طور پہ تو دو چیزوں پر مبنی ہے۔ ایک وہ بات کرتے ہیں اوبیسلی ٹیرر فائنینسنگ کی، اور دوسری بات ہے جو آپ کی منی لانڈرنگ کی۔ تو بات یہ ہے کہ اس کے کوئی ثبوت تو بھارت کے پاس نہیں ہے، اور یہی چیز پاکستان کو یہ کانفیڈنس دیتی ہے کہ ٹیکنیکلی اگر ان چیزوں کو ایویلیویٹ کیا جائے گا تو انشاءاللہ پاکستان کو اس دفعہ جو ریٹنگ ہے وہ پچھلی دفعہ سے بہت بہتر آئے گی، کیونکہ ہم نے بڑے جامع اور ٹرانسپیرنٹ انداز میں فیٹف کے جو ایکشن پلانز ہیں ان کو امپلیمنٹ کیا ہے۔ پاکستان میں ایک بہت کمپریہنسو اور الیبریٹ جو ہمارا ایک میکنزم رہا ہے قومی سطح پہ اور صوبائی سطح پہ، اور تمام ادارے اس میں شامل رہے ہیں، لیکن اگر یہ سیاسی بھارت نے پاکستان کے خلاف FATF اجلاس کے دوران پروپیگنڈا پھر سے شروع کر دیا ہے۔ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کا اجلاس آج سے پیرس میں شروع ہو رہا ہے۔ بھارت نے مذموم مقاصد کے لیے پاکستان کی گرے لسٹ سے بلیک لسٹ میں جانے کا شور مچانا شروع کر دیا۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ اسلام آباد سے سینٹر فار ایروسپیس اینڈ سیکورٹی اسٹڈیز کے ڈائریکٹر سید محمد علی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ دیگر خبریں بلیٹن کا حصہ بنائیں گے، اور آپ کو بتائیں کراچی کے جناح اسپتال میں ڈاکٹرز کو زخمی کرنے اور لیڈی ڈاکٹر کو ہراساں کرنے کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ ڈائریکٹر جناح اسپتال نے مطالبات کی منظوری کی یقین دہانی کروا دی۔ اگر تحفظ نہیں دیا گیا تو پھر احتجاج ہوگا، رپورٹ دیکھیے۔ جینا ہوگا مرنا ہوگا، سیکورٹی بل منظور کرو، سیکورٹی بل منظور کرو، ڈاکٹروں کو تحفظ دو، ڈاکٹروں کو تحفظ دو۔ کراچی کے جناح اسپتال میں 2 ڈاکٹرز پر پیپر کٹر سے حملہ۔ جناح اسپتال کے ڈاکٹرز نے حملے کے خلاف احتجاج کیا۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ ہم نے OPDs کا بائیکاٹ نہیں کیا، لیکن ہمیں تحفظ فراہم کیا جائے۔ 2 دفعہ انہوں نے تیز دھار آلہ جو تھا ان کو مارا ہے، دوسرے کے ہاتھ پہ لگی ہے۔ دونوں کی حالت اس وقت بہتر ہے الحمدللہ۔ ہم اسی کی وجہ سے یہاں پہ آئے تھے کہ پروٹیسٹ کر رہے تھے کہ ہم ہمیشہ سیکورٹی کی بات یا کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے اسی کی بعد ہی ان چیزوں کی بات ہوتی ہے۔ وہاں پہ ہمارے پاس جو ہے ڈائریکٹر صاحب آئے تھے، انہوں نے جو ہے FIR تو کروا دی ہے کہ ہماری OPDs اور OTs جو جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں وہ فل فلیج چل رہے ہیں، صرف ہم لوگوں نے پروٹیسٹ ریکارڈ کروایا ہے یہاں پہ۔ جناح اسپتال کے ڈاکٹرز کے مطابق ڈائریکٹر جناح اسپتال شاہد رسول نے مطالبات کی منظوری کی یقین دہانی کروائی ہے۔ واقعے میں ملوث افراد کے خلاف FIR درج کروا دی گئی ہے۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ اگر مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے تو ہم آئندہ کا لاحِ عمل طے کریں گے۔ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے کراچی کی کچی آبادیوں کے رہائشیوں کو مالکانہ حقوق دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ سندھ کابینہ نے لاڑکانہ میں واقع غریب اور مکان ہاؤسنگ کالونی کو لیز کرنے کی منظوری بھی دے دی ہے۔ یہ مالکانہ حقوق مفت میں دینے کی منظوری دی گئی ہے۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے نذیر میمن سے۔ نذیر بتائے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ بالکل، آج جو ہے سندھ کابینہ نے جو ہے بڑا فیصلہ کر دیا ہے، جبکہ کراچی کے جو کچی آبادی کے رہائشی ہیں اس کے لیے خوشخبری سنائی گئی ہے، جبکہ وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا ہے کہ چیئرمین بلاول بھٹو کی ہدایت پر سندھ حکومت جو ہے وہ کچی آبادی کے جو رہائشی ہیں ان کو مالکانہ حقوق دینا چاہتی ہے۔ یہ مالکانہ حقوق جو ہے وہ کراچی کی جو کچی آبادی کے رہائشی ہیں ان کو بھی دی جائے گی، جبکہ سندھ کابینہ نے جو ہے لاڑکانہ میں واقع غریب اور مالکانہ ہاؤسنگ کالونی کی رہائشی کو جو ہے وہ مالکانہ حقوق دینے کی منظوری دے دی ہے۔ یہ مالکانہ حقوق جو ہے وہ مفت میں دینے کی منظوری دی گئی ہے، جبکہ سندھ کابینہ میں بتایا گیا ہے کہ یہ جو کالونی ہے شہید بھٹو نے جو 1976 میں قائم کی تھی، اس سلسلے میں آج جو ہے سندھ حکومت نے یہ بڑا حکم دے دیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ نذیر میمن۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں صحافی محسن بیگ کے خلاف مقدمات خارج کرنے کی درخواستوں پر سماعت۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے FIA ڈائریکٹر سائبر کرائم کو فوری طلب کر لیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں صحافی محسن بیگ کے خلاف مقدمات خارج کرنے کی درخواستوں پر سماعت ہوئی ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے FIA ڈائریکٹر سائبر کرائم کو فوری طلب کر لیا ہے۔ صحافی محسن بیگ کے خلاف مقدمات خارج کرنے کی درخواستوں پر سماعت ہوئی ہے۔ FIA ڈائریکٹر سائبر کرائم عدالت میں فوری طلب کیے جائیں۔ کیا
FIA कानून और आइन से बालातर है। चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए, साथ में ये भी कहा कि क्यों ना FI के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करें। आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सहाफ़ी मोहसिन बेग के खिलाफ मुकदमात खारिज करने की दरख्वास्तों पर समाअत की है। मजीद तफसीलात जानेंगे अपनी नुमाइंदा आसिया कौसर से। आसिया, मजीद क्या अपडेट्स हैं समाअत की? आज मोहसिन बेग के हवाले से जो है वो मुख्तलिफ जो है वो दरख्वास्तों पर समाअत की गई और चीफ जस्टिस ने इस्तेसार किया है कि इस केस में सेक्शन 21D नहीं बनता और नहीं इस केस में सेक्शन 21D बिल्कुल भी नहीं बनता और अफ्रीका के ममालिक ने डी क्रिमिनल जो है वो क्रिमिनलाइज करना शुरू कर दिया है। अटॉर्नी जनरल ने इस पर कहा है कि सेक्शन 20 के खिलाफ बिल्कुल लोगों का सेफ गार्ड होना चाहिए, जिस पर चीफ जस्टिस अतन मुल्ला ने कहा कि पाकिस्तान दुनिया का 8वां सहाफियों के लिए गैर महफूज तरीन जो है वो मुल्क बन चुका है। अटॉर्नी जनरल ने जिस पर जवाब दिया है कि बिल्कुल ऐसा ही है, मगर वल्गैरिटी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और रतन मुल्ला ने चीफ जस्टिस रतन मुल्ला ने इस पर कहा कि अगर आप मेरिट पर हैं और बात करना चाहते हैं तो बताएं यहाँ पर वल्गैरिटी कहाँ है। उन्होंने मजीद ये भी कहा कि अगर कोई किसी किताब का हवाला दे रहा है तो इसमें क्या है, और अगर किताब का हवाला देने पर कोई धमकी दे रहा है तो जरूर कुछ होगा। जिस पर अटॉर्नी जनरल का ये कहना था कि मैंने किताब नहीं पढ़ी क्योंकि मैं वल्गैरिटी के खिलाफ हूँ। और जिस पर चीफ जस्टिस रतन मुल्ला ने कहा कि सबसे बड़ी वल्गैरिटी आइन की इज्जत नहीं करना होता है। जी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA डायरेक्टर साइबर क्राइम को फौरी तलब कर लिया है। आसिया कौसर, आप हमें अपडेट कर रही थीं, आपका शुक्रिया। कराची में सहाफ़ी अतहर मतीन के कत्ल को 3 रोज़ गुजरने के बावजूद मुल्ज़िमान ताहाल पुलिस की गिरफ्त में ना आ सके। सहाफ़ी तंजीमों ने मुल्ज़िमान की अदम गिरफ्तारी पर इजलास तलब कर लिया है। इजलास में सहाफ़ी तंजीमें आइंदा का लाहे अमल तय करेंगी। कराची प्रेस क्लब में आज अतहर मतीन के इसाले सवाब के लिए दुआया तकरीब भी होगी। कराची में बदअमनी और स्ट्रीट क्राइम्स में तशवीशनाक इजाफे पर वफाकी वजीर अमीनुल हक का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। अमीनुल हक का कहना है कि गैर मकामी अफसरान को ना इलाके से आगाही होती है और ना ही उन्हें शहर के मफादात से कोई सरोकार है। मकामी पुलिस अफसरान की तैनाती और मोहल्ला कमेटियों की तश्कील ज़रूरी हो गई है। जी हाँ, मकामी पुलिस अफसरान की तैनाती और मोहल्ला कमेटियों की तश्कील ज़रूरी हो गई। जराइम की वारदातों में इजाफे के बावजूद वज़ीर आला सिंध ने अमन व अमान से मुतालिक कोई इजलास नहीं बुलाया। अमीनुल हक ने मजीद कहा कि सरकारी कैमरों की दुरुस्तगी और हर गली के एंट्री एग्जिट पर रिहायशियों की मदद से CCTV कैमरों की तनसीब ज़रूरी हो गई है। लाहौर में पतंगबाजी का शौक 5 कीमती जिंदगियां निकल गया। खूनी शौक ने रवां साल नन्हे बच्चे समेत 5 मासूम शहरियों की जान ले ली। फिर भी इस खेल को रोका ना जा सका। रिपोर्ट करेंगे वकार शौकत। पंजाब हुकूमत की जानिब से 2006 में लगाई गई पाबंदी के बावजूद पतंगबाजी और पतंग साजी पर काबू ना पाया जा सका। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक रवां साल कातिल डोर के अंधे वार ने 5 कीमती जानें ली और 15 अफराद को शदीद जख्मी कर दिया। कातिल डोर ने 3 साला खिजर, 31 साला असद, 45 साला कॉलेज प्रोफेसर आफ्ताब अहमद, 55 साला राशिद और 25 साला अमजद की जान ले ली, जबकि पुलिस और हुकूमत की जानिब से सिर्फ नोटिस ही लिया गया। शहरी कहते हैं पुलिस पतंगबाजी को काबू करने में नाकाम है, वहीं वालिदैन को भी अपने बच्चों को काबू करना होगा। पतंगबाजी नहीं होनी चाहिए, इससे बहुत सी जाने का नुकसान होता है, गर्दनें करती हैं। पुलिस को इस पर पाबंदी लगानी चाहिए मुकम्मल तरीके से और एक्शन करना चाहिए पूरा भरपूर। वालिदैन का भी किरदार है इसमें और पुलिस का भी, दोनों मिल के इस पर एक्शन लें। क्यों पुलिस से ज़्यादा जो है ना वालिदैन अगर बच्चों को रोकेंगे तो उसका फ़ायदा होगा। 15 सालों में पंजाब पुलिस के आला अफसरान मामूली कार्रवाइयां करके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और दिखावे की तसल्लियां देते ही नजर आए। 19 फरवरी को सदर के इलाके में मोटरसाइकिल सवार गले पर डोर फिरने से एक शख्स जख्मी हो गया, जिसकी शिनाख्त अब्दुल्ला के नाम से हुई। नौजवान जोड़े पुल के करीब नामालूम समत से आने वाली डोर से जख्मी हुआ, जिस पर पुलिस फिर से मुतहरिक हो गई। वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर एक बार फिर लाहौर पुलिस ने कार्रवाइयां करते हुए गुज़िश्ता रोज 78 मुकदमा दर्ज किए, जिनमें पतंगबाज और पतंग साजी का कारोबार करने वाले मुलजमान शामिल हैं। कैमरामैन सलमान मिराज के साथ वकार शौकत, GTV न्यूज, लाहौर। लाहौर में गुज़िश्ता साल पतंगबाजी ने 5 अफराद की जान ले ली, दर्जनों अफराद जख्मी भी हुए। इंतजामिया खूनी खेल पर पाबंदी के बावजूद बेबस नजर आ रही है। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे वहीद गुज्जर से। जी वहीद, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए शहर भर में इंतज़ामिया की जानिब से पतंगबाजी जैसे खूनी खेल को मुकम्मल तौर पर जो है रोका ना जा सका। अगर बात की जाए तो बहुत से ऐसे इलाके हैं जिनमें शादरा का इलाका है, गज्जू-मत्ता का इलाका है, मनावा का इलाका है। इन जैसे इलाकों में हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा पतंगबाजी होती है और काफ़ी ज़्यादा जो है नुकसान जो सामने आना शुरू हो चुके हैं। और इसी वाले से हमारे साथ कुछ नौजवान मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। जी सर, हुकूमत को चाहिए कि ज़्यादा इकदाम करे और जो लोग ये बेचते हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई
ہوں ان کو جیلوں میں بند کریں, انہیں بھاری جرمانے ہونے چاہیے. جو والدین ہیں ان والدین کو اپنے بچوں کو سمجھانا چاہیے, کیونکہ ہر جگہ پولیس نہیں پہنچ سکتی. یہی کہنا ہے ان کا کہ انتظامیہ جو ہے ہر جگہ نہیں پہنچ سکتی. والدین جو ہے اگر اپنے بچوں کو اس حوالے سے مکمل آگاہی دیں کہ پتنگ بازی جو ہے ایک خونی عمل ہے, خونی کھیل ہے, اس سے گریز کیا جائے. البتہ شہریوں کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ سخت اقدامات کرنا چاہیے انتظامیہ کو, تاکہ پتنگ بازی جو بیچ رہا ہے اس کو بھی گرفتار کیا جائے, جو پتنگ بازی کرتا ہے اس کے خلاف ہی مؤثر کارروائیاں کی جائیں تاکہ اس خونی کھیل کو روکا جا سکے. جی بہت شکریہ وحید گجر آپ کا. صوبائی حکومت کے احکامات پر پنجاب پولیس نے پتنگ بازی کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں تیز کر دی ہیں. پولیس حکام کہتے ہیں کہ اس خونی کھیل کی روک تھام کے لیے والدین کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. پنجاب بھر میں پتنگ بازی کا خونی کھیل جاری ہے. راولپنڈی میں پتنگ بازی کے دوران 2 افراد جان سے چلے گئے. گلے پر ڈور پھرنے سے کئی افراد زخمی بھی ہوئے. پولیس نے ایکشن لیتے ہوئے درجنوں افراد کو حراست میں لے لیا ہے. مزید تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندگان سے. لاہور سے ہمیں جوائن کیا ہمارے نمائندے وقار شوکت نے, جبکہ اسلام آباد سے ہمیں اپڈیٹ کریں گے خرم ہاشمی. جی وقار, سب سے پہلے آپ بتائیے گا کہ حکومت پنجاب کی جانب سے احکامات بھی جاری کر دیے جاتے ہیں, احکامات صادر ہو جاتے ہیں, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ انتظامیہ بے بس نظر آتی ہے. بالکل, لاہور میں جو ہے وہ پتنگ بازی کا خونی کھیل جو ہے وہ جاری ہے. جس طرح سے گزشتہ سال جو ہے وہ 5 اموات سامنے آئی, اسی طرح جو ہے وہ رواں سال میں ایک شخص جو ہے وہ نوجوان موٹر سائیکل چلاتے ہوئے ڈور سے زخمی ہوا. اس پر جو ہے وہ پنجاب حکومت کی جانب سے گزشتہ 15 سال سے جو ہے وہ پابندی لگا رکھی ہے. مختلف ہاٹ سپاٹ علاقوں میں تاحال پتنگ بازی جاری ہے. جس طرح سے گزشتہ روز جو ہے وہ لاہور پولیس کی جانب سے کارروائی کرتے ہوئے جو ہے وہ 24 گھنٹوں میں 78 مقدمات درج کیے ہیں اور متعدد جو ہے وہ پتنگ ساز بھی پکڑے ہیں. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ایس پی آفتاب احمد پھلروان. اچھا سر, بتائیے کہ کیا صورتحال ہے, کیوں نہیں کنٹرول ہو پا رہی پتنگ بازی اور اس میں کون کردار ادا کرے گا؟ دیکھیں, پتنگ بازی وہ خونی کھیل ہے جس میں ہر سال قیمتی انسانی جانیں ضائع ہوتی ہیں. جہاں تک لاہور پولیس کی محنت کا تعلق ہے, ہماری کاوشوں کا تعلق ہے, وہ سب کے سامنے کہ پچھلے سال اسی سیزن کے دوران 5 قیمتی انسانی جانیں ضائع ہوئی تھیں. اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے, ہمارے سی سی پی او صاحب ایڈیشنل آئی جی جناب فیاض احمد دیو صاحب کی ہدایت پر لاہور کی تمام پولیس پتنگ بازی اور پتنگ بازوں کو قانون کے دائرے میں لانے کے لیے محنت کر رہے ہیں, جس سے اللہ تعالیٰ کے کرم سے اس دفعہ کوئی بھی انسانی جان ضائع نہیں ہوئی. صرف ایک شخص معمولی زخمی ہوا, اس پر بھی سخت قانونی کارروائی کی جا رہی ہے جو پتنگ اڑانے والے ہیں ان کے خلاف. اچھا, والدین کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ جی میں آپ کو بتاتا ہوں, پتنگ بازی پر اگر کنٹرول کرنا ہے تو یہ اس قانون کو نافذ کرنے کے لیے ہمیں پورے معاشرے کا تعاون درکار ہے, ہمیں والدین کا تعاون درکار ہے, ہمیں ہمسایوں کا تعاون درکار ہے. پولیس جسے ہم کمیونٹی پولیسنگ کہتے ہیں, کمیونٹی پولیسنگ میں پولیس معاشرے کے تعاون کے ساتھ اس پہ قابو پا سکتی ہے. تو اس سلسلے میں ایک یہ بھی سمجھتا ہوں کہ مزید اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں ڈرون کیمرہ ٹیکنالوجی کو بھی استعمال کرنا چاہیے. جی بالکل, جیسا کہ آپ نے سنا کہ پولیس افسران کا کہنا ہے کہ جس طرح سے پولیس کارروائی کر رہی ہے اس میں جو ہے وہ والدین اور جو ہے وہ شہریوں کو بھی والدین کو بھی ہوشیار رہنا پڑے گا. وقار ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے. خرم ہاشمی کی طرف رخ کریں گے اسلام آباد کا. بتائیے گا خرم, بسن قریب آتی ہے تو انتظامیہ حرکت میں آتی, اس کا مستقل حل کیوں نہیں ہوتا؟ جی آپ کو بتا چلوں کہ راولپنڈی میں بھی جو پتنگ کا یہ جو منائی گئی ہے, تقریباً 2 بچے جو ہے پتنگ بازی میں لوٹنے کے دوران جو ہے وہ چھتوں سے گرنے سے جان کی بازی ہار گئے. 25 سے زائد جو شہری ہیں وہ زخمی ہوئے. ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ پولیس نے ڈرون جو ہے ٹیکنالوجی کا راولپنڈی میں پہلی مرتبہ استعمال کیا اور اس تقریباً جو ہے 200 سے زائد جو ہے مقدمات درج کیے, تقریباً 1000 افراد کو حراست میں لیا. پولیس سے ہماری جو بات ہوئی ہے ان کا کہنا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں, کیونکہ پابندی کے باوجود بھی صرف پولیس فورس جو ہے وہ اس پر جو ہے کارروائی کرتی ہے اور ہر ممکن نہیں ہے کہ تمام گھروں میں تمام چھتوں پر جا کے لوگوں کو حراست میں لیا جا سکے. تو اس کے لیے جو ہے سوشل اور عوام کو اور دیگر جو انتظامیہ ہیں اس کو جو بھی ہے وہ بھی اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. اس وقت ایس پی جو راول ہیں بابر چویا صاحب وہ بھی موجود ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ راولپنڈی میں کیا اقدامات پولیس نے کیے ہیں اور کس طریقے سے گرفتاری اور کیا جو پتنگ بازی ہے اس کے خاتمے کے لیے کیا اقدامات کیے گئے؟ سر اس طرح سے ہے کہ راولپنڈی پولیس نے 1600 سے زائد نفری جو ہے وہ اس
اس مقصد کے لیے لگائی ہے اور اس کو بڑا سیریسلی پرسو کیا ہے. آپ نے خود بھی ذکر کیا ہے اس میں 1000 سے زیادہ ملزمان گرفتار ہوئے ہیں, لیکن کیونکہ یہ ایک سوشل کرائم ہے, اس میں ذمہ داری اس بات کی ہے کہ اس چیز پہ امپورٹنس ہے کہ جو فیملیز ہیں, جو والدین ہیں, وہ اپنے بچوں کو سمجھائیں. اس کے بغیر یہ ناممکن ہو جائے گا. یہ ایک اتنا بڑے لیول کی ایکٹیویٹی ہے, پولیس اپنا کام کر رہی ہے, ادارے اپنے کام کر رہے ہیں, بٹ اس میں وداؤٹ جو ہیلپ آف سوسائٹی ہے, پیرنٹس ہیں, ان کے رول کو منیمائز نہیں کیا جا سکتا. ایجوکیشنل پتنگ بازی انسٹیٹیوشنز کے کے رول دوران کو 2 منیمائز افراد نہیں جہاں کیا بحق جا جبکہ 25 سے زائد افراد جو ہے وہ زخمی ہو چکے ہیں. اسلام آباد سے خورم ہاشمی جبکہ لاہور سے وقار شوکت اپڈیٹ کر رہے تھے. آپ دونوں کا بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے GTV نیوز.